اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خاکسار احمد کریم شیخ صاحب جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں کا اثر روپ اور اس کے عزائم احمدی کے بارے میں کیا ہیں اس کا آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ شخص خود اپنے ہی اعمال سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دہشت گرد یعنی ٹیررسٹ ہے۔ میں کچھ مزید کہنے سے پہلے کچھ اس کے بارے میں بیان کرتا چلوں کہ یہ شخص کینیڈا میں رہتا ہے۔ دہشت گردی کی اصل بنیاد نفرت ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ احمدیوں کے بارے میں جھوٹ بول کر نفرت آمیز تقاریر کی ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بیان کروں، اس شخص نے ہمیشہ جھوٹ بول کر احمدیوں کے بارے میں نفرت آمیز تقاریر کی ہیں جو کہ اسلامی آرگنائزیشن اور دہشت گرد آرگنائزیشن کو یہ ایک شخص ٹیررزم مزید کرنے میں، مزید دہشت گردی کرنے میں احمدیوں کے خلاف اکسا رہا ہے۔ یہ شخص اردو میں تقریر کرتا ہے۔ اردو پاکستان میں سمجھی اور بولی جاتی ہے، اور بالکل یہ ظاہر ہے کہ یہ دہشت گرد آرگنائزیشن بھی اردو سمجھتے ہوں گے، اور یہ شخص یوٹیوب پر آ کر کرتا ہے۔ آج کل ہر لوگ یوٹیوب سے واقف ہیں، اور یوٹیوب اگر کوئی دہشت گرد آرگنائزیشن پاکستان میں ہے، ضروری بات ہے اسلام جب وہ ٹائپ کرتا ہوگا تو اس دہشت گرد ایک ہی شیخ کی ضرور تقریر سنتا ہوگا۔ اور گزشتہ 3 سالوں سے پاکستان دہشت گردی میں پوری دنیا میں صفحہ اول نمبر پر ہیں۔ اگر آپ سوسائڈ حملے جتنے پاکستان میں آج کل خودکش حملے ہو رہے ہیں، دنیا میں کسی بھی حصے میں نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نفرت۔ اور یہ نفرت اسلامک بیس پہ ہے، ایک مذہب کی بنیاد پر ہے، اور یہ شخص جھوٹ بول کر ایک نفرت آمیز تقریر کر رہا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ کرنا تم پر فرض کیا جاتا ہے، اور اس حالت میں فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے دوسری چیز کی نسبت بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ترجمہ تفسیر صغیر سے میں نے پڑھا ہے۔ اب ایک چیز اس اللہ کے حکم سے بڑی صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے، یہ کوتب علیکم قتال سے شروع ہوتی ہے، کہ یہ جہاد کا، جنگ کا، قتل کا جو قتال جو ہے اس کا حکم فرض کیا جا رہا ہے، اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو ناپسند۔ اس ویڈیو میں بدبخت دہشت گرد ٹیررسٹ ایک ہی شیخ کہتے ہیں کہ جہاد صرف اور صرف یہی ہے اکارڈنگ ٹو اسلام کہ قتال کرنا، وہ بھی تلوار کے نام سے، جیسا کہ اس کے مسلمان دوست آج کل پاکستان اور افغانستان میں کر رہے ہیں اور کشمیر میں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بدبخت دہشت گرد ایک ہی شیخ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کی عبارات پڑھتا ہے جو کہ بہت ہی امن پسند ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں۔ مقابل پہ ایک اور ہمارے سامنے تحریر آتی ہے، کہتے ہیں آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا، آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اس دہشت گرد بدبخت ایک ہی شیخ کو یہ پتہ نہیں کہ تلوار کے جہاد کو جہاد اصغر کہا گیا اور علم کے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ خیر، میں اس موضوع کی طرف نہیں آتا کہ جہاد کی تفصیلات، میں بس یہی کہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تلوار کے جہاد کو منع کر کے قلم کے جہاد کو ترجیح دی، اور یہی اور مسلمانوں کی آج کل تباہی کا راز بھی یہی ہے کہ جس نے بھی کیا تلوار کے جہاد کو کیا اور قلم کے جہاد کو چھوڑ دیا۔ چلیں مزید اس دہشت گرد ٹیررسٹ ایک ہی شیخ کی باتیں سنیں۔ دوستو، رپورٹس اور خطبہ جمعہ 12 ستمبر 2008 جو مرزا مسرور احمد صاحب نے دیا، اس کے مطابق پاکستان میں 8 اور 9 سپٹمبر کو 2 احمدیوں کا قتل ہوا، جس میں ایک
ڈاکٹر منان صدیقی صاحب جنہیں میرپور خاص میں قتل کیا گیا، اور دوسرے محمد یوسف جنہیں نواب شاہ میں قتل کیا گیا۔ جماعت اس کا الزام یہ دیتی ہے کہ یہ جو دونوں قتل ہیں یہ جیو ریڈیو کے ایک پروگرام عالم آن لائن کی وجہ سے ہوئے ہیں، کہ وہ پروگرام ان جذباتی لوگوں کو مشتعل کیا اور اس چیز پر ابھارا کہ وہ احمدیوں کا قتل کریں۔ کہ یہ جماعت کیا اتنی خود غرض ہے؟ کیا یہ جماعت اتنی بے حس ہے کہ اس پر صرف اور صرف ان لوگوں کو تکلیف کا احساس جو ہے وہ اس وقت اٹھتا ہے جب ان کے اپنے لوگ اس سے متاثر ہوں، جب انسانیت کا قتل ہو رہا ہو، جب کسی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلمان کا، معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہو، تو اس جماعت کے کان پر جوں تک نہیں لیتی۔ اس ویڈیو میں یہ بدبخت دہشت گرد اے کے شیخ کہتا ہے کہ جی 2 ڈاکٹر جو کہ جیو آن لائن میں جن کے خلاف فتوے دیے گئے، ڈاکٹر عامر لیاقت، اس میں اس پروگرام کی وجہ سے دہشت گردوں نے ان 2 ڈاکٹروں کو قتل کیا۔ اس کے اوپر اے کے شیخ اپنا تبصرہ کرتے ہوئے، اپنے لانتی ویوز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جماعت بہت خود غرض ہے، صرف اپنے مر جائیں تو اس پہ افسوس کرتی ہے اور دوسرے مریں تو اس پر کوئی رنج و غم نہیں کرتی۔ حالانکہ جماعت احمدیہ نے ہمیشہ دوسروں کے غموں کو اپنا غم سمجھا۔ ہماری آرگنائزیشن ہیومینٹی فرسٹ پاکستان بھی آئی، افریقہ میں بھی اس نے خدمت کی، جاپان میں بھی خدمت کی، جہاں جہاں آفتیں آئیں اس نے خدمت کی۔ اور رہا سوال قتل کا، قتل تو اس کے اپنے مسلمان بھائی دہشت گرد کر رہے ہیں۔ خیر، اور ویڈیو دیکھیں، یہ شخص کتنا دہشت گردی یوٹیوب پہ پھیلا رہا ہے، آئیے ذرا دیکھیں۔ تو خیر دوستوں، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میری ان سے فون پہ خود بات ہوئی ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، اور آپ انہیں بہت جلد دوبارہ ان کے پروگرام میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ میری جو 2 ویڈیوز تھیں کہ 2 Ahmadis killed ڈیو ٹو جیو پروگرام، تو اس کے بارے میں وہ میری 2 ویڈیوز جو تھیں وہ جیو کے پیچھے جماعت کا ہاتھ یا جس کا بھی جو بھی ہاتھ تھا، کیونکہ میں اس ویڈیوز میں یہ توجہ دلا رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ ان مرڈرز کا بینیفیشری کون ہے۔ یہ جو 2 قتل ہوئے ہیں، اس سے مفاد کس کو ہے، اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے؟ اس کا فائدہ نہ تو مسلمان کو کسی حال میں بھی کسی قتل کرنے والے کو نہیں جا سکتا، اس کا فائدہ جو ہے وہ سری نگر جائے گا تو جماعت احمدیہ جائے گا، جو کہ اس کو اپنے حق میں استعمال کرے گی، اپنے لیے مزید ملکوں میں یہ دروازے کھولے گی کہ ان کے ریفیوجیز، ان کے لوگوں کو باہر پروٹیکشن مل سکے اور وہ پاکستان کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہ شخص کتنا ہی بڑا لعنتی، سر سے لے کر پاؤں تک ایک غلاظت میں ڈوبا ہوا، اور اتنا بڑا یہ دہشت گرد ہے اور ٹیررسٹ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ احمدیوں نے ڈاکٹر عبد المنان کو خود شہید کیا کیونکہ اسے ان کو خود ہی فائدہ ہے۔ ایک طرف یہ خود اس چیز کو مان رہا ہے کہ اس شخص کا تعلق ان دہشت گردوں سے ہے جو احمدیوں کے بھوک کے خون کے پیاسے ہیں، جو احمدیوں کو مارنے کے فتوے دے رہے ہیں اور اکسا رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے، اور دوسری طرف یہ شخص کہتا ہے کہ احمدیوں نے مارا ہے۔ یہ سراسر اس شخص کی سازش ہے۔ یہ اتنا بڑا مکار اور شاطر آدمی ہے کہ یہ لوگوں کی توجہ اس وجہ سے ہٹا رہا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت ڈاکٹر منان کی قتل میں انوالو نہیں تھے، یہ بالکل انوالو تھے، اور اکارڈنگ پاکستان میں اگر انصاف ہوتا، جو کسی کو فتویٰ دے مارنے کا اس کو 3 سال کی قید کی سزا ہے۔ لیکن یہ شخص کتنا بڑا لعنتی ہے، ایک شیخ سے اتنا بڑا دہشت گرد ہے، یہ سراسر خدا کی لعنت ہے اس کے اوپر کہ یہ شخص جماعت احمدیہ میں تھا اور اتنی لعنتیں پڑی کہ اب یہ دہشت گردوں میں آ کے دہشت گرد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی لعنت کو اور بڑھائے گا۔ اچھا، میں آپ سے یہ بات آخر میں یہ کروں، میں نے کوئی بات ٹویسٹ نہیں کی، ایز اٹ از اس کی بات میں نے اسی کی ویڈیو سے لی، اس کے اوپر مزید ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔